ایک بات یاد رکھو، پہلے کے زمانہ کو یاد کرو، جب یہ پولٹری مرغی نہیں تھی، پہلے پولٹری مرغی نہیں تھی، ہماروں کا زمانہ بچہ 12 سال 13 سال ہو جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا بچہ کہ بڑا ہوا ہے، بچہ ہی رہتا تھا۔ ابھی 8 سال کا بچہ جوان نظر آ رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک پولٹری مرغی کو بچہ کو ایسا انجیکشن ٹھکتا ہے کہ 36 دن میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اسی انجیکشن کا ایفیکٹ ہے۔ پولٹری مرغی وہ انجیکشن مارتا ہے، میرا بچہ چھوٹا چھوٹا بچہ کھاتا ہے، اب 12 سال میں جوان ہو گیا، موبائل میں لڑکی کا فوٹو لے کے گھومتا ہے، ماں کو بولے کہ یہاں سے بیاہ کروں، باس بولے دیکھو یہاں سے بیاہ کروں، نہیں کرا وہ نہیں، بس 1 2 3 نیشنل ہائی وے فری۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اچھی غذا کھاؤ، رات میں سویرے سو اور صبح سویرے اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، دوڑو، ورزش کرو، صحت بناؤ۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، اور قربان جاؤ۔ انشاءاللہ عمل کرو گے میرے بچوں، انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگ تیار؟ الحمدللہ۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ دین کا سپاہی بنا دے، یا اللہ اسے میدان جنگ کا غازی بنا دے، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں میرے بچوں کو خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے۔ آمین بولے الحمدللہ۔ بہت تیزی کے ساتھ، وقت کی قلت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، دین سیکھو، دین بولو سیکھو، دین سیکھو۔ کب سیکھو گے؟ غسل میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، یہ کب سیکھو گے؟ مرنے کے بعد؟ مرنے سے پہلے؟ بہت اچھا جواب دیا اس بچے نے۔ ایک نوجوان سے میں نے یہ کہا کہ بیٹا نام کی چھوڑے؟ بولا مور نام چھے چھیدیلا۔ بہت اچھا نام چھوڑے، تو کچھ جانو ہی تھی، کچھ جانو ہی اسلامر بارے، دینر بارے کچھ پتا چھوک تو؟ بولے چھے پتا چھے۔ بولے بیٹا یہ بتا تو غسلت کتنا فرض ہے؟ وہ لڑکا بولا غسل میں 3 فرض ہے۔ بولا بہت اچھا، تو جانو ہی رہے، تو بولے دے کی فرض ہے؟ وہ لڑکا بولا بالٹی، صابن، تولیہ، 3 فرض۔ بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے۔ اتنا ہی مجھ فقیر کے، اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے۔ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ اور خانہ کعبہ کہاں ہے؟ جلدی بولو بھائی، خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ اور قربان جاؤ، مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام ہے بکہ۔ کی نام سے بولو؟ بکہ۔ اس کو بولیے کچھ اور سنتا کچھ اور۔ بکہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اور قربان جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے، اللہ نے حکم دیا میرے آدم میرا گھر بناؤ۔ اور قربان جاؤ، جنت سے جنتی پتھر بھی آئے، وہ پتھر اب بھی موجود ہے۔ کتنے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ؟ 4 لاکھ ٹکا خرچہ کروا دے تو پتھر یہاں تھوڑے مکہ میں ہے۔ اس پتھر کا نام ہے حجر اسود۔ وہ پتھر اب بھی موجود ہے، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور قربان جاؤ طواف کرتے ہیں،
اور اس پتھر کو لوگ بوسا دیتے ہیں۔ یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے اس پتھر کو اس لیے چوما، آپ نے فرمایا تھا اے پتھر نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے، تو جنتی پتھر ہے۔ اور نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اچھا دیکھیے گا، طوفان نو آیا تو خانہ کعبہ کی دیوار گر گئی تھی، خانہ کعبہ کی دیوار گر گئی تھی، طوفان بڑا زبردست طوفان تھا۔ نو علیہ السلام قوم کو 950 سال دعوت دیے، کیسو سال؟ 950 سال۔ اس وقت کے لوگ اتنا زندہ رہا کرتے تھے، پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام گھر نہیں بنائے۔ علماء نے کہا نوح علیہ السلام اپنے جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ملک الموت آیا، فرشتہ اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت جانن نا، ارے جو نٹی دباتا ہے، کہا کہ نبی اللہ آپ یہ جھوپڑی میں بیٹھے ہیں؟ بولا ہاں جھوپڑی میں بیٹھا ہوں، میں تو روز جب سورج نکلتا میں تمہارا انتظار کرتا ہوں کب تم آؤ گے۔ کہا کہ نبی اللہ آپ 950 سال اللہ نے آپ کو عمر دی، آپ گھر نہیں بنائے؟ بولا کیا کرنا 950 سال کی عمر میں گھر بنا کے کیا کریں گے، یہ جھوپڑی میرے لیے ٹھیک ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے بتایا ایک امت آئے گی، ایک زمانہ آئے گا، لوگوں کی عمر 60 سال 70 سال 100 سالہ زندگی ہوگی، عمر ہوگی، وہ لوگ محل پہ محل بنا رہے ہوں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کاش وہ زمانہ اگر میں پاتا تو سجدہ کرتا، سجدے سے سر نہ اٹھاتا، سجدے سے، ارے بولو زور سے بولو، سجدے سے سر نہ اٹھاتا۔ محل بنانے کی بات چھوڑو، گھر بنانے کی بات چھوڑو، بلڈنگ بنانے کی بات چھوڑو۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ میں کشن گنج زمین خریدے لوں، دی منزلہ مور مکان چھے، بناؤ بھائی، اچھی بات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہاں کا گھر بنائے ہو ضروری ہے، بناؤ، لیکن اس گھر کے بارے میں بھی سوچو۔ اس گھر کے بارے میں، ارے وہاں بولو، زور زور سے بولو، اللہ کے گھر کے بارے میں، اس گھر کے بارے میں سوچو۔ یہاں 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال رہنا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں سال رہنا ہے، وہاں کی تیاری مکمل ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہاں کا گھر بہتر ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو وہاں کا گھر بہتر بنانا ہے تو دنیا ہی میں وہاں کے گھر بہتر بنانے کی تیاری کرنی ہوگی، اور قربان جاؤ وہ میٹریل، وہ مسالہ دنیا ہی میں تیار کرنا ہوگا، تب جا کے آخرت کا گھر بہتر ہوگا، تب آخرت کا گھر اچھا ہوگا۔ اور دنیا ہی میں اگر نہیں بنا پائے یہ افسوس ہوگا، یہ افسوس ہوگا مسلمانوں، نوجوانوں، افسوس ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ مسلمانوں، اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ تو میں بتا رہا تھا نوح علیہ السلام کے بارے میں، بتا رہا تھا نا، نوح علیہ السلام نے قوم کو 950 سال دعوت دیا، لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے محبت کرو۔ یہ 950 سال کی محنت میں صرف اور صرف علماء فرماتے ہیں کہ 80 سے 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ کتنے لوگ ہوئے؟ ارے زور سے بولو، کتنی محنت، کتنا کئی سال کی ہے؟ 950 سال۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ قوم اتنی بدماش قوم تھی، بات سمجھنے کو تیار نہیں، بات ماننے کو تیار نہیں، بات سننے کو تیار نہیں۔ قربان جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں گمچھا لگا کر لوگ دوڑاتا تھا، وہ قوم اتنی بدماش تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام رستے میں چلتے تھے، لوگ پیچھے سے پتھر مارتے تھے، لوگ پیچھے سے پتھر مارتا تھا، اور قربان جاؤ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے، تو عذاب نازل کر دے۔ تو اللہ نے کہا کہ نوح ایسا کرو، ہم عذاب نازل کریں گے پانی کا، تم یہ کشتی بناؤ۔ کشتی جانے نا اپنا، اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ لہا، ناؤ، ناؤ بولیے نا۔ اب ناؤ کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ وہ تو سیلاب کے ٹائم میں
ہاں پولا ٹوٹ گیا تھا. ہاں ناؤ پہلے زیادہ ناؤ تھا, اب تو ناؤ کم ہی دیکھنے کو, سیلاب ہی کے ٹائم میں ناؤ دیکھنے کو ملتا ہے. یہ وہ ناؤ اس بار دیکھے تھے نیوز میں, دیکھے وہ دربھنگا میں اس بار جو سیلاب آیا, دربھنگا میں ایک آدمی ہے اتنا پانی میں ڈوب رہا تھا, وہ چلا رہا تھا بھیا بچاؤ بچاؤ بچاؤ. وہ میڈیا والا ہے, وہ ناؤ میں بیٹھ کے اس کے پاس گیا, مائی گھسیٹ دیا منہ میں, بولا یہ بتائیے ابھی آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مر رہے ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی, بہت بڑی کشتی. علماء فرماتے کئی مہینے لگے, بہت بڑی کشتی. تو لوگ پوچھنے لگا کہ نوح یہ کشتی کہاں چلاؤ گے, پانی تو پینے کو نہیں مل رہا ہے, چلاؤ گے کہاں؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا. تو لوگ مذاق اڑانے لگے, کیسا عذاب, کہاں سے عذاب, کون اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. لوگ اللہ کا انکار کرتا تھا, اللہ کو ماننے کو تیار نہیں, اللہ کے پیغمبر کی بات کو سننے کو تیار نہیں. نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی. اب لوگوں کو جلن ہوا ہے, کشتی بنایا کا ہے؟ بولا اچھا ٹھیک ہے, تم کشتی بنائے ہو نا, تمہاری کشتیاں ہم لوگ ختم کر دیں. بجے کو بوڑھا کو پخانا لگا, صبح جا کشتی میں بیٹھ کے پخانا کر دیا. یہ کو دیکھا, دوسرا گیا, دوسرا دیکھا, تیسرا گیا, دیکھتے دیکھتے پورا محلہ وہی پخانا کرنے لگا, بھر دیا پورا کشتی کو ایک ہفتہ. نوح علیہ السلام نے دیکھا کتنے مہینوں سے, اتنی محنت سے ہم یہ کشتی بنائے, ان لوگ پخانا کر کے بھر دیا. تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. کہا کہ یا اللہ یہ تیری قوم ہے, یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں مولا. تو اللہ نے کہا نوح آنسو پوچھو, آنسو کو پوچھو, میں دیکھ رہا ہوں, گھبراؤ نہیں. نوح دل چھوٹا نہ کرو, یہ ان لوگوں نے پخانا کر کے کشتی کو بھرا ہے, اگر انہی کے ہاتھوں ان پخانا کو میں صاف نہ کروا دوں تو خدا میرا نام نہیں ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ. یہ گندا کیا ہے, انہی کے ہاتھوں میں صاف کرواؤں گا, تم آنسو پوچھ لو, اب میری قدرت دیکھو. تو نے موسیٰ کو دریا میں رستہ دیا, تو نے موسیٰ کو دریا میں رستہ دیا, گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا, گود میں تو نے عیسیٰ کو بلوا دیا. اپنی قدرت کا جلوہ بھی دکھلا دیا, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اللہ نے اس قوم کے اندر میں ایک بیماری پیدا کی, اور اس بیماری کا نام ہے کھجلی. کھجلی جانن نا, کھجلانے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے بی ٹیک سے لگاؤ کھجلی مٹاؤ. اچھا دیکھیے, یہ ہم کہانی نہیں سنا رہے آپ کو, قرآن سنا رہے. قرآن میں اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے نوح علیہ السلام کا. اس قوم کے اندر میں بوڑھا, نوجوان, عورت, مرد, بچہ, جس کو دیکھو کھجلا رہا ہے, جس کو دیکھو کھجلا رہا, سب کھجلی میں مبتلا ہے. دوائی کوئی نہیں. دوائی, اچھا دوائی کام کرے گی؟ ارے یہ اللہ کی طرف سے نہ ہے, دوائی کام کرے گی؟ ارے بولو نا بھائی. دوائی کوئی نہیں. لوگ پریشان ہے, کھانا آدمی کھا نہیں پا رہا ہے, آدمی بیٹھ نہیں پا رہا, آدمی سو نہیں پا رہا ہے, آدمی کام نہیں کر پا رہا ہے, آدمی بے چین ہے, جس کو دیکھو کھجلا رہا ہے, جس کو دیکھو کھجلا رہا ہے. ایک بوڑھے میاں لوٹا لیے, اب باتھ روم تو نہیں رکے گا نا, رکے گا کھجلاہٹ میں باتھ روم؟ کھجلاہٹ الگ ہے, باتھ روم کا معاملہ الگ ہے. وہ لوٹا لیا, وہ سوچا کہ ہم بھی اب تو کشتی تو بھر ہی دیا تھا, وہ کنارے میں بیٹھ کے سوچا کہ یہیں فارغ ہو جاتے ہیں. اب وہ بیٹھا, جیسے ہی پخانا کرنے کے لیے کشتی میں کھجلاہٹ جو زور پکڑا نا, کھجلایا نا, بیلنس سے گڑبڑا گیا, کشتیوں میں گر گیا, وہ گوہے میں گر گیا. دیکھا پورے بدن میں لگ گیا پخانا. اچھا دیکھیے, جہاں پخانا لگا کھجلی ختم. بولی ری باپ نہیں کھجلا, نہیں کھجلا, تو تھوڑا سا پخانا اٹھا کے یہاں لگایا, کھجلی ختم. اچھا دیکھیے, پخانا لگاتے ہی کھجلی ختم. بولے رے باپ, ایک نمبر دوائی ہے. لیا ہاتھ میں ملا, پورے جسم میں ملا, اور جسم میں ملا فریش.
नाव से निकला, आवाज लगाया मोहल्ले वाले को कि अब्दुल्ला, अब्दुल रशीद, ओबेद, अब्दुल रहमान, अब्दुल जब्बार, दौड़ो, खुजली की दवाई मिल गई। मोहल्ले वाले परेशान से सब दौड़े, बोले कुयान से भैया जल्दी बता भैया, मैं परेशान जी भैया। बोला उठा गू लगा, एक नंबर दवा। अच्छा, लोग लगाने लगे और हकीकत में लगाते तो खुजली खत्म, लोग लगाता था खुजली खत्म। और कुर्बान जाओ, कुछ नौजवान घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मोर माँ बीमार से नहीं चलवा सको, चारपाई सुते से थोड़ा से मुंह दे घर लगे। यहां तक के लोगों ने लगाते लगाते, जो लोग बाद में पहुंचा उसको पखाना नहीं मिला तो कश्ती को धो धो के वो लगाता भी था और पीता भी था। देखते देखते कश्ती एकदम साफ शफाफ। तब अल्लाह ने कहा मेरा नू, देखा मेरा पावर, मेरी ताकत देखी, मेरी कुव्वत देखी। मैंने कहा था ना ये पखाना करके गंदा किया है, अगर इन्हीं के हाथों में साफ ना करवा दूं तो मेरा खुदा नाम नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत कर बैठो। मेरा रब, मेरा रब, मेरा रब, मेरे रब की शान ये है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। मेरे रब की शान है, हुवा अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल गैबि वश शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, हुवा अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, हुवा अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, लहुल अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द, व हुवल अजीजुल हकीम। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है। मैं हूँ बंदा, तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, सबको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है। क्या तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, बोला तो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, वो मेरे अल्लाह की शान है, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता मेरे बच्चों। और कुर्बान जाओ, घर के अंदर में जवान बेटा अगर बाप का कहना ना माने, बाप की बात ना सुने, तो बाप अपनी बीवी से कहता है यार खाना बंद कर दे, मोर बात नहीं सुनो। बोलता कि नहीं बोलता? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बोलो भाई। बाप गुस्सा करता है, बाप गुस्से में आ जाता है, बीवी से कहता है यार खाना बंद कर दे, मोर कहना, मोर बात नहीं मानो, मोर कहना नहीं सुनो, याद में नहीं खेवा पाऊं। कुछ दिन के बाद बेटा फिर भी बात नहीं मानता, बाप कहता तीमोर घोर से निकले जा, तोड़ लिए जगह नीचे घोरत। लेकिन कुर्बान जाओ, वो अल्लाह जिसकी हम नाफरमानी पे नाफरमानी कर रहे हैं, हम गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह कभी खाना बंद किया? अरे बोलो, खाना बंद किया? और कुर्बान जाओ, अल्लाह खाना बंद नहीं किया, अल्लाह पानी बंद नहीं किया। और कुर्बान जाओ, ये सांसें चल रही है अल्लाह के हुक्म से चल रही। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह जब चाहेगा ये सांस रोक देगा। कि तेरे रहने से क्या फायदा? तू नमाज नहीं पढ़ता, मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानता, तू जिंदा क्यों है? तू आ जा, मर जा तू। अल्लाह मौत को भेजेगा, अल्लाह मौत को भेज देगा, तेरी मौत हो जाएगी। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह फिर भी जिंदा रखा है, अल्लाह फिर भी खिला रहा है, अल्लाह फिर भी मीठी नींद सुला रहा है, अल्लाह मीठी नींद सुला कर फिर भी जगा रहा है। इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, अल्लाह से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह से पक्की मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार अल्लाह से मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत करने के लिए? इंशाअल्लाह। या अल्लाह, हमारा ये सारा नौजवान, या अल्लाह हम सब तेरे, या अल्लाह हम सब तेरे मानने वाले, चाहने वाले हैं मौला। या अल्लाह हमारे गुनाहों, खताओं को, लफ्ज़ों को माफ फरमा।
اللہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیا مولا، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، لیکن مولا، لیکن یہ میرے اللہ، اے میرے رب، تو نے بڑے بڑے ظالموں کے گناہوں کو معاف کیا ہے، یا اللہ ہم سب کی بھی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دے، آمین بولا الحمدللہ۔ اسی اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے مسلمانوں، الحمدللہ۔ یہ مسجد کا اجے دیکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا، عالی شان محل بنائے گا۔ مسلمانوں، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ کہتا ہے اللہ دنیا بنایا، دنیا کون بنایا؟ ارے بولو بھائی، اللہ بنایا۔ اب ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، لیکن سنو بنانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ بنانے والے سے پوچھو کہ یا اللہ آپ دنیا بنائے ہیں، دنیا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ یہ ارے بولو بھائی، ہم کہہ رہے کامیاب ہے، ہم کہہ رہے بلڈنگ ہم بنا لیے، کشن گنج میں زمین خرید لیے، اور پورنیا میں زمین خرید لیے، 100 بیگھہ زمین ہو گئی، ہم کامیاب ہیں، لیکن اللہ کہتا نا بندہ یہ دھوکے کی جگہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کی دنیا ہے۔ اصلی زندگی، اصل زندگی، بہترین دنیا مرنے کے بعد ہے۔ کہاں ہے؟ مرنے کے بعد۔ اصل زندگی وہاں کی زندگی ہے، یہ زندگی دھوکے کی زندگی ہے، یہ دنیا دھوکے کی دنیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نکلو، آؤ جنت میں گھر بنا لو، جنت میں گھر بنا لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا، بہترین گھر بنائے گا۔ اور اللہ کا وعدہ، ان وعد اللہ حق، اللہ کہتا کہ میرا وعدہ پکا وعدہ۔ اللہ کا وعدہ، میرا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، ہم انسان ہیں، انسان کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ان وعد اللہ حق، میرا وعدہ، اللہ کہتا میرا وعدہ پکا وعدہ، میرا وعدہ پکا وعدہ۔ اس لیے اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ، مجھے 5 آدمی اس میں چاہیے، ہم تھوڑے سے پیسہ مانگیں گے، ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ بڑھا چڑھا کر دیے۔ ابھی پچھلے مہینہ میرا جلسہ تھا رانچی میں، جھارکھنڈ رانچی میں، 1,13,00,000 کچھ ہزار روپے چندہ ہوئے۔ مسجد کا جلسہ تھا، 50,000 سے میں نے شروع کیا، دینے والوں نے 5-5 لاکھ روپے دیا۔ میں لیتے لیتے تھک گیا، لکھنے والے لکھتے لکھتے تھک گئے، دینے والا نہیں تھکا۔